بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آپ پر ہونٹوں کو خیال کریں. تختی نمبر 5 تنوین. 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. اب پڑھنے کا طریقہ اس کا کیا ہوگا اور بیچ میں ممکنہ غلطیاں کیا ہوں گی اور کچھ اس کے بارے میں معلوماتی باتیں. تو معلوماتی باتیں ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ میم 2 زبر کے ساتھ لکھا ہے الف من، جبکہ ہم پڑھتے ہیں میم 2 زبر من الف کا نام نہیں لیتے، الف کا نام نہیں لیتے. سوال سمجھ گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میم 2 زبر من جو پڑھتے ہیں اس میں ہجا کرتے وقت الف کا نام نہیں لینا. کیوں؟ اس کا اصول یہ ہے. اسی طریقے سے بعض جگہ پہ دال 2 زبر دن کا کہ یا لکھا ہے، دال 2 زبر دن کا کہ یا لکھا ہے، تو ان کا الف کا اور یا کا نام نہیں لینا. کیوں؟ ضابطہ اور اصول یہ نوٹ کیجیے گا، جو حرف پڑھنے میں نہیں آتا اور حرکات و سکنات سے خالی ہوتا ہے اس کا ہجا میں نام نہیں لیا جاتا. جواب آ گیا. پھر سوال یہ ہے کہ لکھا کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں اس لیے کہ 2 زبر کی تنوین کا وقف ضابطے کے مطابق الف کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اکثر 2 زبر کی تنوین کے ساتھ الف لکھا ہوا ہوتا ہے. سمجھ گئے جی؟ اچھا، پھر دال 2 زبر دن کے آگے یا کیوں لکھا ہے؟ اگر ادھر الف لکھا ہوتا ہے تو یہاں یا کیوں لکھا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مصحف عثمانی کی رسم کا لحاظ رکھتے ہوئے، یعنی قرآن پاک کے اندر جو لکھائی ہے، رسم ہے نا عثمانی مصاحف کی، اس رسم کا لحاظ کیا گیا، جس کی وجہ سے ہدن قرآن میں یا لکھا ہوا ہے، ہدن میں بھی قل ہوا اذن وہاں پر بھی یا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی؟ اس وجہ سے چنانچہ اسی طرح تا جو لمبی ہوتی ہے وہ تو بالکل عام ہوتی ہے، لیکن گول تا اس کی طرف یہاں اشارہ کیا. تا 2 زبر تن میں دیکھیں الف نہیں لکھا بلکہ گول تا لکھی ہے، تو اس کا بھی اشارہ کر دیا کہ 2 زبر کا وقف ویسے تو الف سے ہوتا ہے، لیکن 2 زبر جب تا پر اس طرح گول تا کی صورت میں ہوں گے تو پھر اس کا وقف وہ نہیں ہوگا، وہ ہا کی صورت میں ہوگی، اس لیے اس کو شکل ہا دے دی یہاں پر. اسی طرح دیکھتے ہیں اب حمزہ 2 زبر آگے اس کے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، لکھا ہے قرآن میں نہیں لکھا ہوا اس وجہ سے. ٹھیک ہے؟ تو اکثر جو ہے 2 زبر کی تنوین حمزہ والی کے بعد الف لکھا ہوا نہیں ہے. ہاں البتہ کچھ جگہوں پہ لکھا بھی ہے. تو اس لیے اس مصحف کی رسم کا لحاظ رکھتے ہوئے الف کو نہیں لکھا گیا. کچھ باتیں سمجھ آ گئی؟ اب ہم چلتے ہیں پڑھنے کی طرف. ہجا کر کے پڑھتے ہیں. ممکنہ غلطی کون سی ہے؟ ایک کلکلے کی، میم 2 جی. اور ضابطہ ہجا کرتے وقت حرف کا نام پورا لینا ہے، نام جی. اب میم 2 زبر من یوں نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے جی؟ میم 2 زبر من، میم 2 زیر مین، میم 2 پیش من، من من من، یوں پڑھیں گے. اب اس کے اندر غلطی کیا ہوتی ہے؟ ایک غلطی یہ ہوتی ہے اکٹھا پڑھتے ہیں من من، کلکلا ہو جاتا ہے، ممکنہ غلطی ہے. دوسرا ہے کہ بس اوقات بہت لمبا غنہ کرتے ہیں، من من، اس کو کہتے ہیں غنہ زمانی. تو غنے کی 2 قسمیں ہیں، غنہ آنی اور غنہ زمانی. اب غنہ آنی کیا ہے؟ وہ تنوین کی ذات کا حصہ ہے، تنوین کی ذات کا، نون ساکن میم ساکن اور تنوین کی ذات کا وہ حصہ ہوتا ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے گھنٹی کی آواز، جیسے ٹن
ٹن. سمجھ آ گئی بات؟ شاباش جی. تو اسی طریقے سے جو اہم حروف ہیں ان پر توجہ دیں گے، کچھ کو بغیر جگہ پڑھیں گے. بن بین بن. جی جو حرکات والی تختی کے اندر بات تھی، حرکت کو معروف کرنا، اس پر خاص توجہ رہے، زیر اور پیش میں خاص طور پر. اور کیا تھی؟ موٹے حروف پر جب زیر اور پیش کی حرکت آتی ہے تو یا وہ کیا ہوتے ہیں باریک ہو کر کیا ہو جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں، لحن جلی ہو جاتی ہے، یا پھر کیا ہوتی ہے زیر اور پیش کی حرکت مجہول ہوتی ہے. وہی غلطیاں یہاں پر بھی آئیں گی، توجہ سے. جی واو کا ہجا کر رہے ہیں تاکہ حرف کا نام صحیح لیا جائے. واو دو زبر ون. واو دو زیر وین. واو دو پیش ون. ون وین ون. شاباش. فن فین فن. اسی طرح ایک اہم بات جو میں نے پہلے بھی عرض کی ہوگی پچھلی تختی میں، یہاں پر بھی ہجا کرتے ہوئے حرف کتنی بار پڑھا جائے گا؟ 9 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ حرف کا کیا ہوگا؟ نام ہوگا. 6 مرتبہ کیا پڑھا جائے گا؟ حرکت کے ساتھ پڑھے گا. تو اس لیے قرآن پاک میں مقصود بذات کیا ہے؟ حرکات ہیں، صرف مفردات اور حروف کے نام نہیں ہے. تو یہاں سے بچے سے غلطی یہی شروع ہوتی ہے کہ وہ حرف کا نام صحیح پڑھتا ہے اور حرکت کے ساتھ غلط پڑھتا ہے. جیسے اب سا دو زبر پڑھتا ہے سن، سین کی آواز آ گئی. ٹھیک ہے، تو اس ایک حرف پر توجہ دے دیں. سا دو زبر سن. لہذا جب حرکت کے ساتھ بچہ پڑھے تو خوب توجہ سے دیکھیں کہ بھئی دیکھو زبان صحیح لگا رہا ہے، سین کی آواز سے تو نہیں پڑھ رہا. سا دو زیر سین. سا دو پیش سن. سن سین سن. جی تو حرف کے مخرج پر خاص توجہ رہے کہ حرف کا مخرج غلط نہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی. جی زال کا بھی یہی مخرج ہے، لن زین زون. وادو زبر ون. وادو زیر وین. وادو پیش غن. ون وین. ہونٹ نہیں لے. وین زبان کی جڑ اٹھے. ون ون وین ون. زن زین زون. سن سین سون. صاد دو زبر صن. صاد جی زبان کی جڑ پر توجہ رہے. صاد دو زیر صین. صاد صاد دو پیش سون. سون ہونٹ نہیں لے. سون سوئن. زبان کی جڑ پر توجہ. سوئن سون. یہ جو سون پڑھتے ہیں نا سین بن جاتا ہے، سون غلط ہو جاتا ہے. سون. شاباش. تن تین تون. دن دین دون. دو زبر طن.
زبان کی جڑ پر توجہ. دو زیر دو پیش پیش کو مانو کر رون تو باریک ہو جاتے ہیں. نان نون لان لین لون واد دو زبر جڑ پر توجہ رہے جی. واد دو زیر واد دو پیش پیش پر ہونٹ گول کیا کریں. یان ین یون شان شین شون جان جین جین سمجھ گئے زیر معروف. جان جین یون کان کین کن قاف دو زبر قن قاف دو زیر قین قین اور ایک ہے قوین تو زیادہ مبالغہ زیر میں نہیں ہوتا. قین قاف دو پیش قن قن قین قن کان کین کن خا جی خان خین خون جی غین بھی موٹا خا بھی ہونٹ گول نہ ہو. غن غین غون حن حین حن عین پر توجہ رہے. عین دو زبر عن عین دو زیر عین عین دو پیش عن جی توجہ رہے. حمزہ نہ بن جائے ان. عن عین عن عن عین عن بیچ میں کلکلا نہ ہونے دیں. ہن ہین ہن ان این ان جی بس کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر.